وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے فرعون کو دعوت توحید دی، فرعون نے مطالبہ کیا تصدیق کا، آیات بینات کا، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے وہ آپ نے عطا فرمائے، ظاہر فرمائے، لیکن ان ظالموں نے مقابلے کی ٹھانی اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کا الزام لگا دیا. اور اس کے بعد پھر فرعون نے یہ کیا کہ اپنے پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت اور ایک مقام کا تعین کیا اور وہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام اور صحرا کے درمیان میں مقابلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی، اپنے رسول کی، اپنے کلیم کی مدد فرمائی اور اللہ نے ان کو غالب فرمایا کہ جب وہ اپنا سارا جادو کا زور دکھا چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور سب کو وہ کھا گیا، نگل گیا. اسی بات کو دیکھنے پر سارا کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جادو تو ہے دنیا میں، ابتدا سے چلا آ رہا ہے، ہاروت و ماروت کے دور سے چلا آ رہا ہے، جادو کا وجود ہے دنیا میں. لیکن جادو کے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں علماء کرام کی رائے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جادو کی تاثیر یہ ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، یعنی دو انسانوں میں بغض ڈال دینا. اسی طرح جادو میں اس کے بالعکس بھی ہے کہ دو انسانوں میں محبت ڈال دینا. اور اسی طرح جادو کے اثرات بد یہ ہوتے ہیں کہ کسی آدمی پر اللہ معاف کرے بیماری کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی بظاہر وہ بالکل بیمار نہیں ہے، تمام دنیا کے ہسپتالوں میں لے جائیں سب کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، ہر وقت حزن ہے، غم ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، بندے اچھے نہیں لگتے، دوست اچھے نہیں لگتے، کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کمزور ہوتے 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 بیچارہ ختم ہو گیا. یہ بھی جادو میں اثرات ہوتے ہیں. اور ایک قسم جادو کی یہ ہوتی ہے کہ جادوگر لوگ جو ہیں وہ کچھ شعبدیں دکھلاتے ہیں، کچھ یعنی تماشے بناتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں پہ سحر کرتے ہیں کہ جو ہم بنا رہے ہیں ان کو حقیقت نظر آئے. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے کہ بھی ایک جادو بھی بنا دیا، کچھ نہ کچھ انہوں نے یعنی بنایا کہ بھی اب لکڑیاں ہیں ان کو سانپ کی شکل دے دی، بڑے بڑے رسے ہیں ان کو سانپ کی شکل دے دی،
اور ان کے اوپر مختلف قسم کی دوائیں اور اس نے بطور چیزیں ایسی بنائی کہ وہ کچھ اسباب بھی ہوں، اور ساتھ سہرو اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرنا۔ اور خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ جتنے علوم سفلی ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے علوم سفلی، یعنی جادو ہے، علم جفر ہے، علم نجوم ہے، علم اعداد ہے، اسی طرح یہ ہاتھ دیکھنے والے لوگ ہیں یا ذائقے نکالنے والے لوگ ہیں، یہ سب علوم سفلیہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے علوم شیطانیہ ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو لوگ نجومیوں کے پاس جائیں، کاہنوں کے پاس جائیں، اور وہ ان کو خبر دیں کہ بھئی تمہارا ستارہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور وہ ان کی بات کی تصدیق کریں کہ یہ سچے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے۔ کیسے کفر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو جب وہ بندے کو عالم الغیب سمجھ کے اس کے خبر دینے پر تسلی کریں تو اس کا معنی ہے قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لوگوں کو شبہات یہ ہوتے ہیں کہ جی جب ہم جاتے ہیں جادوگروں کے پاس یا کاہنوں کے پاس یا نجومیوں کے پاس، وہ بعض بڑی سچی خبریں بھی بدلا دیتے ہیں، وہ خبر باقی ٹھیک ہوتی ہے۔ یعنی اسی کو دیکھ لیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سرزمین حجاز میں جو سب سے بڑا کاہن تھا، پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والا، جس کو کبھی مکے والوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ مکے میں آئے، ہمیشہ پہاڑوں میں رہتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا نیچے، جس رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور پاک کی مولد مبارک ہوا، تو وہ بادلوں کی طرح صبح صبح سارے مکے کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کے بھاگ رہا تھا کہ ولد الیوم مولود، آج مکے کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور مکے والے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کبھی اپنی غار سے نیچے نکلتا ہی نہیں، آج کیسے خود اتر کے مکے میں بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا جلدی کرو مجھے لے جاؤ۔ آگے پوچھا، عبد المطلب نے بھی بتلایا کہ ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے کہا نہیں تم غلط بات کہہ رہے ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، عبداللہ کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے پتہ نہیں، تو یوں بات کرو نا، تمہارا بیٹا تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے بچہ دکھلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عبد المطلب لے آئے بچے کو، اٹھا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں اٹھا کے لے آئے۔ اس نے دیکھا تو کہنے لگا ولد الیوم مولود هذه الامہ نبی هذه الامہ، آج اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی تو اب وہ جو شیطانی رگ تھی نا وہ پھڑکی، اور کہنے لگا عبد المطلب بات یہ ہے کہ تمہارے اس بچے پر ایک عفریت ہے، جن کا بہت بڑا سرکش جن، اس نے سایہ کیا ہوا ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہو تو میں اس کو ہٹا دوں۔ اب وہ پھر اپنی اس پہ آ گیا نا، شیطانیت پہ۔ عبد المطلب بھی آخر کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، سردار تھا مکے کا، حاکم تھا مکے کا، عقل دی تھی اللہ نے۔ انہوں نے کہا بس تم کسی کو نہ ہٹاؤ شٹاؤ، بس تم وہ سمجھ گئے کہ اس بچے کی کوئی شان ضرور ہے۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو دوڑ کے آ رہا ہے خبر تو سچی ہوئی نا، اس نے آ کر جو بات پوچھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔
اچھا، اسی طرح بعض لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے جو یہاں منجم ہیں، آپ کے ملکوں میں تو بہت بڑا، یہاں تو اللہ نے اس فتنے کو سے بچایا ہوا ہے، اللہ نے اس مملکت اسلامیہ کو، اس سرزمین سعودی عرب کو تو اللہ نے ان شیطانوں سے بچایا ہے، یہ تو فوراً الحمدللہ اس کا ایکشن بھی لیتے ہیں، گرفتار بھی کرتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں، تو اللہ نے بچا لیا ہے۔ ورنہ اکثر ملکوں میں تو جناب اللہ معاف فرمائے، وہ تو اتنے بڑے بڑے منجمین ہوتے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے وزیر، گورنر، بادشاہ ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہ جی آپ ہمیں بتائیں اور آپ ہمیں بتائیں اور آپ ہمیں راہبری کریں۔ تو اس کی وجہ سمجھیں کہ آخر اللہ نے شیطان کو بھی تو کوئی قوتیں دی ہیں نا، ایسے تو نہیں شیطان گمراہ کر لیتا، آخر وسوسہ ڈالنے کی طاقت تو دی ہے نا اس کو، اور پوری دنیا میں وہ سرو کرتا ہے، موو کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، ہر شکل بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ اگر یہ قوتیں ان کو نہ دے تو امتحان کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، خلاص ختم، اور ساری مخلوق جو پیدا ہوتی حکم دیتے تھے مسلمان کلمے والے، بات ختم ہوگی، تو امتحان کس بات کا؟ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، تو اللہ نے دونوں طرف کی قوتیں رکھی کہ اب بندے کا امتحان ہوگا۔ اچھا، وہ خبریں صحیح کیسے دے دیتے ہیں کہ ان کا علاقہ ہوتا ہے جنات کے ساتھ، اور جنات جو ہیں وہ چونکہ بڑے سری لوگ ہیں، ایک سیکنڈ میں، یعنی آپ دیکھیں نا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے آنکھیں بند کی اور دیکھا تو ملکہ بلقیس کا تخت سامنے تھا، جو اتنی دیر میں تخت لا سکتے ہیں تو تمہارے گھر کے معلومات بھی تو لے آ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے جنات کے ساتھ، اور پھر وہ دو باتیں سچی بتائیں گے اور چار جو ہے وہ جھوٹی بھی ساتھ ملا دیں گے۔ جب کوئی بات سچی ہو گئی تو لوگوں کا عقیدہ بن گیا۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ قیافے ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، یعنی قیافہ لگا کے، جیسے بڑے بڑے طبیب آپ نے دیکھے ہیں، بڑے اطباء آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بیماری بتا دیتے ہیں، تو کوئی علم غیب تو نہیں ہے، یہ کوئی علم غیب نہیں، ان کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم النبض جو ہے باقاعدہ علم ہے، کتابیں ہیں اس پر، بہت بڑے بڑے تالیفات ہیں اس پہ، کہ وہ جناب یہ جو تین انگلیاں ہوتی ہیں نا جی، وہ نبض پہ جب رکھتے ہیں تو ان کو اللہ نے علم دیا ہے کہ بھی نبض جو ہے اس کی رفتار کس انگلی کے نیچے محسوس ہوتی ہے، اس کے اس کے اس کے، اور دقات جو ہیں اس کے ضربات جو ہیں وہ خفیفہ ہیں یا شدیدہ ہیں، اور ضربات جو ہیں اس کے وہ عریضہ ہیں یا طویلہ ہیں، تو اس سے وہ پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو فلاں فلاں بیماری ہے۔ اچھا، بعض طبیب ماشاءاللہ اتنے اللہ ان کو علم عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنا مریض کو ایسے چہرہ دیکھ کر بھی بتا دیں گے کہ آپ کو فلاں تکلیف ہے۔ تو یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہ علم ہے، تجربہ ہے، قیافہ ہے۔ سینکڑوں مریضوں کو روز دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سودا والے کی کیا شکل ہے، صفرا والے کی کیا شکل ہے، بلغمی مزاج والے کی کیا شکل ہے، مزاج باردہ والوں کی کیا شکل ہے، مزاج ہارا والوں کی کیا شکل ہے، بلاد ہارا میں کون سی امراض زیادہ ہوتی ہیں اور بلاد باردہ میں کون سی امراض، یہ علم ہے، یہ کوئی علم غیب نہیں۔ اسی لیے بعض علماء جدید جو ہیں، علماء متاخرین جو ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے بندے کے ہاتھ میں کچھ خط کھینچے ہیں، لکیریں لگائی ہیں، انگلیوں پہ اللہ نے نشان رکھے ہیں، پاؤں میں بھی اللہ نے نشان رکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ بھی کچھ تو اللہ کی طرف سے، ایسے کوئی بیکار لکیریں تو نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے کہ جیسے اب میں انگریزی پڑھنا نہیں جانتا، آپ انگریزی کی کتاب لے آئے، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک انگریزی پڑھا لکھا آدمی 1 منٹ میں پڑھ کے بتلا دے گا جی کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں، وہ انگریزی جانتا تھا، پڑھ لی، میں نہیں جانتا تھا، نہیں پڑھ سکا۔
ایک آدمی ہمارا عربی نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ غریب نہیں بتلا سکتا ہے کہ عربی پڑھا لکھا عربی کتاب پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہے، یہ کوئی غیب تو نہیں ہے، یہ تو علم ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح جو اللہ نے انسان کے چہرے پر، انسان کی پیشانی پر، اسی طرح انسان کے اعضاء جو ہیں، اور اسی طرح انسان کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو خطوط ہیں، یہ بھی دراصل علم ہے۔ جو آدمی اس علم کو پڑھنا جان لیتا ہے وہ باتیں بتلا دے، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی یعنی اپنے تجارب سے کہ علم ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے کان بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اس آدمی کا ناک لمبا ہے یا چھوٹا ہے، پتلا ہے یا موٹا ہے، آنکھیں اس کی کیسے ہیں، چہرہ اس کا گول ہے، چوکور ہے، کتابی ہے، کس انداز کا ہے، اس کی پر کیا خصوصیات ہے، یہ بھی ایک علم ہے، کوئی علم غیب نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ رنگوں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھو نا جی ہر وقت وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، اس کو نیلا رنگ پسند ہے۔ ایک آدمی کو دیکھیں تو ہر وقت سفید رنگ پہنتا ہے، اس کو سفید پسند ہے۔ ایک آدمی کو کریم کلر زیادہ محبوب ہے، ایک آدمی کو سرخ یا پنک کلر محبوب، کہتے ہیں ہاں اس رنگ سے محبت کرنے والا جو بندہ ہے نا اس کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے، قیافہ ہے، کوئی علم غیب نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ باپ بیٹے تھے، اور دونوں محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسی حرم شریف میں سوئے ہوئے تھے، دونوں باپ بیٹا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا اوپر لیا ہوا تھا، دونوں کے پاؤں ظاہر تھے، تو ایک بدو جو گزرا جو قیافہ لگانے والا تو نے کہا بعضہ من بعض، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہیں کوئی باپ بیٹا۔ حضور کو خبر دی گئی تو حضور بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو بھئی ہم تو پہلے ہی جانتے تھے لیکن اب تو کافر بھی تصدیق کریں گے۔ تو یہ علم قیافہ ہوتا ہے، یعنی کسی کا شکل دیکھ کر اعضاء دیکھ کے اندازہ لگانا، یہ بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اس قسم کی خبریں دیتی ہیں اس کا قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، وَإِنَّا كُنَّا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ خود جن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور فرشتے کہتے کہ بھئی آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ جا کے بارش برساؤ، بادلوں کو لے جاؤ، وہ جناب آگے اپنے کاہن کے کان میں ڈال دیتے کہ فلاں جگہ بارش ہونی ہے بڑا ٹائم، انہوں نے کہا اچھا ہم ابھی اپنی پیری چمکاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا جی آخر مثال کے طور پر جو موجودہ دور، دیکھو ایک بات یاد رکھا کرو، جب میں کوئی پیروں کی بات کروں نا یا مولوی کی بات کروں، مراد ہوتا ہے جھوٹے پیر۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ کون بات کرتا ہے، وہ تو اولیاء اللہ ہے۔ یا جو علماء حق ہیں ورثۃ الانبیاء، جو میرے مدنی پاک کے وارث ہیں، ان کی شان میں کون کوتاہی کر سکتا ہے؟ کوئی کافر کوتاہی کرے گا؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ جو عالم تو نہیں ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں، مرشد اور پیر تو نہیں ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا بہت سارے مولوی اور صوفی اور پیر ایسے ہوتے ہیں جو دھوکہ دے کے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، ان کے مال حاصل کرنے کے لیے دھوکے دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو جب ہم ایسی بات کرتے ہیں مراد وہی علماء سو ہوتے ہیں، مراد ان سے وہی نقلی پیر ہوتے ہیں جو آج کل کے دور میں انہوں نے باقاعدہ ایک بزنس ہے، ایک پیشہ ہے، ایک طریقہ ہے، خلفاء ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، مرید ہیں، اور ایک سسٹم ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں، ان کو ان بکھیڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
ان کو کیا ضرورت ہے کوئی آئے کوئی نہ آئے؟ بلکہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ہم اللہ کے ذکر میں رہیں۔ وہ تو بادشاہوں کے دروازے پہ بھی نہیں جاتے، وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ بھی جتنا دیر جو ہے ہم لوگوں کے مسائل میں الجھ جائیں، باتوں میں الجھ، اللہ کی یاد میں کیوں نہ رہیں۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل وجہ کیا تھی کہ جنات کے ٹھکانے تھے، سرکار دو جہاں کے آنے کے بعد وہ ٹھکانے تو ٹوٹ گئے، لیکن ان کے تجارب اور جلدی سے ایک جگہ پہنچ کے خبر لے آنا، ایک جگہ پہنچ جانا، یہ تو ابھی تک بھی باقی ہے۔ ورنہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نے روح قبض کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام لکڑی پہ کھڑے ہیں، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، اور جن جناب مسجد اقصی بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، ہم نے کام نہ کیا تو آئیں گے سزائیں دیں گے، پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ 100 سال تک بدبخت لگے رہے کام میں، یہ بھی پتہ نہیں لگا سلیمان علیہ السلام زندہ آئیں گے فوت ہو گئے، اور سامنے مسجد میں کھڑے ہیں۔ اور پھر شان دیکھے نبی کی کہ اللہ نے موت عطا فرما دی، لیکن حفاظت کیسے فرمائی کہ لکڑی پہ کھڑے ہیں، گرنے بھی نہیں دیا۔ شان دیکھیں پیغمبر کہ آپ جو آسا ٹیک پہ کھڑے ہیں نا، اسی حالت میں کھڑے، نہ چہرہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ کپڑے بدلے، کسی چیز پہ اثر نہیں ہوا۔ جو اگر بدل جائے پھر تو ہر کوئی دیکھتا نا۔ اور اللہ نے پھر راز جو کھولنا تھا تو دابۃ الارض کو حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا جو ہے نا لکڑی، اس کے نیچے سے کھانا شروع کرو۔ جب انہیں کھا فلما خر تبینت الجن، جب آپ زمین پہ گرے، اب لوگوں کو پتا لگا جنوں کو کہ موسیٰ حضرت سلیمان تو فوت ہو گئے، تو اللہ فرماتے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ان جنات کو علم غیب ہوتا تو خامخواہ مار کھاتے رہتے، پتھر ڈھوتے رہتے۔ علم غیب نہیں ہوتا کسی کو، ایک بات یاد رکھو، علم غیب کا مالک حقیقی جو ہے اللہ ہے، اور علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے۔ اللہ جتنا چاہتے ہیں اپنے انبیاء کو دے دیتے ہیں، اولیاء کو دے دیتے ہیں، ایک انسان کو بھی دے دیتے ہیں، اللہ ہر حیوان کو بھی علم دے دیتے ہیں، لیکن جب نہ چاہیں تو پھر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو نا جی، آپ ایک مرغیاں ہوتی ہیں، آپ 2 مرغیاں بٹھا دیں، اس کے بچے نکلیں چھوٹے چھوٹے بچے، ہر بچہ اپنی ماں کے نیچے جاتا ہے، دوسری ماں کے پاس نہیں جاتا۔ کس نے اس کو علم دیا ہے؟ اچھا، چھوٹا بچہ بالکل اتنا سے ہوتی ہے ایسے جیسے کپاس کے پورے پھر رہے ہوں، بلی کی آواز سنے تو دوڑ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں۔ اس کو کس نے علم دیا کہ بلی کھا جائے گی ہمیں؟ ان کو بھی اللہ نے خبر دی ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا دے دیا۔ اسی طرح سے جناب آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جتنا مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے، اب پرندے ہیں، شام ہوگی تو جناب واپس آ رہے ہیں سب اپنے اپنے۔ اچھا، مجال ہے کہ پرندہ کسی دوسرے کے گھر میں چلا جائے، تم تو کسی دوسرے کے گھر میں چلے جاتے ہو، پرندے نہیں آتے، تم تو خیر بھول کر بھی چلے جاتے ہو، بدنیتی سے بھی چلے جاتے ہو، چوری کے لیے بھی چلے جاتے ہو، دہشت گردی کے لیے بھی چلے جاتے ہو، لیکن پرندہ اپنے گھونسلے میں آئے گا۔ اور جب صبح کا وقت ہوگا پھر نکل پڑے گا روزی ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا، اور کہاں کہاں جاتا ہے، کتنا میلوں کا سفر کر جاتا ہے۔ آپ نے بعض پرندے دیکھے ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنے ملک سے آتے ہیں، تمہارے ملک میں پھرتے پھرتے موسم گزرتا ہے، پھر اپنے ملک کو چلے جاتے ہیں۔ آخر ان کو کسی نے علم دیا ہے نا کہ بھی ابھی یہاں موسم ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب ادھر سے نکلو۔ اچھا، بعض پرندوں کا تو لوگوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ وہ اپنے ملک سے جب اڑتے ہیں نا جی، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تو ہر سال جہاں جہاں آگے بیٹھتے تھے اسی جگہ آگے پڑاؤ کرتے ہیں، اپنے سٹاپ بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی تو آخر کسی نے علم دیا ہے کہ
بالکل اسی شہر میں آئیں گے، اسی جگہ آئیں گے، اسی جگہ سے گزریں گے، پھر وہاں سے اڑیں گے، پھر اگلی منزل پہ پہنچیں گے، پھر اگلی منزل پہ پہنچیں گے۔ اچھا شکاریوں نے شکار کر لیا، کوئی مر گئے کوئی بچ گئے، جو بچ گئے وہ واپس دوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے گھر میں بلیاں وغیرہ تو ہوتی ہیں نا، ہر آدمی کے گھر میں ہوتی ہیں بلیاں، تو اب آدمی جب تنگ آ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار ایک کو خرطوم میں بند کرو اور کہیں دوسرے محلے میں ڈالاؤ، 10 دن کے بعد وہی بلی جناب پھر گھر پہنچی ہوئی۔ آپ ڈبے میں بند کر کے، کار کی ڈگی میں بند کر کے موٹر پہ چھوڑ آتے ہیں، وہ بغیر موٹر کے پیدل بغیر ٹیکسی کے پھر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کو بھی تو کسی نے علم دیا ہے نا، تو اس لیے ہمیشہ سوچیں کہ اللہ نے ضرورت کا علم ہر مخلوق کو دیا ہے، سب سے زیادہ انسانوں کو دیا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے اور رسولوں کو دیا ہے، اور سب سے افضل رسول جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ ان کے علم کا تعلق وحی سے ہوتا ہے کہ کوئی ذرا بات پیش آئی اللہ نے جبریل بھیج کے خبر عطا فرما۔ اور جب اللہ خبر عطا فرما دے تو یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں، مسئلے کو سمجھا کریں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اولیاء عالم الغیب ہیں، اور امام بھی عالم الغیب ہیں، اور ولی بھی عالم الغیب ہے نا۔ جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیر کو علم غیب کا مالک سمجھتا ہے، چاہے وہ عطائی سمجھے یا ذاتی سمجھے، وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر۔ علم غیب کا جہاں جہاں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب میری صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ظاہر نہیں کرتے اپنے غیب کو کسی پہ، مگر چاہیں جس پہ راضی ہوں کسی پیغمبر پہ تو اس غیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب ظاہر کر دیا تو غیب غیب نہ رہا۔ ہمیشہ غیب کب تک ہے؟ جب تک کھلے نا۔ دیکھنا میری مٹھی میں کیا ہے، غیب ہے۔ اگر میں خود دکھلا دوں اب تو غیب نہیں رہا نا، پہلے غیب تھا لیکن جب بتلا دیا تو اب غیب نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ چیزیں غیب ہوتی ہیں، ہم اپنے نبی کو خبر کر دیتے ہیں، ہم وحی کر کے ان کو غیب کھول دیتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو نہیں کھولتے، چونکہ ان کا نہ ذاتی علم ہوتا ہے نہ عطائی علم ہوتا ہے۔ ان کو اتنا علم ہوتا ہے جتنی اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ چاہے تو حضرت عمر کو نہاوند سے ساریہ کا علم عطا فرما دیں، اور اللہ نہ چاہے تو صف میں دشمن کھڑا ہے، خنجر لے کے کھڑا ہے، حضرت عمر کو پتہ کوئی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کاہن ہیں یا جادوگر ہیں یا منجم ہیں، اسی لیے ان کا جنات سے رابطہ، کچھ تجربہ، کچھ قیافہ، کچھ وہ پڑھنا لکھنا، کچھ حساب کتاب کرنا، ان سے کچھ بنا لیتے ہیں باتیں، لیکن سب سے بڑا علاج وہی ہے جو میرے مدنی پاک نے فرما دیا۔ حضور نے فرمایا خبردار ان کے پاس نہ جایا کرو، ان سے مسئلے نہ پوچھا کرو، ان کی باتوں کو سچا نہ سمجھا کرو، کیونکہ یہ تو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، شیاطین سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کبھی سچی بات کر دی کبھی جھوٹی بات کر دی، ان کی ہرگز تصدیق نہ کریں، بس بچیں۔ تو اب جناب سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب جادوگروں کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ جادو نہیں ہے، اور ایسی سمجھ آئی فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، شکست کھا گئے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ان کو جیسے کسی نے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا ہو، ایسے بے ساختہ ہو کے زمین پہ گر گئے۔
اور کہنے لگے موسیٰ و ہارون کے رب ہم ایمان لے آئے. اور پھر شان دیکھو ایمان والوں کی, ہم پہ تھوڑی سی مصیبت بھی آ جائے, پریشانی بھی آ جائے, بھوک بھی آ جائے, لوگ عقیدے بدل دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قادیانی ہو گئے پیسوں کے لیے, کتنے لوگ ہیں جو قادیانی ہو گئے داخلہ ملنے کے لیے, نوکری ملنے کے لیے, لڑکی ملنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو ہندو بن گئے, کتنے لوگ ہیں بیچارے جو مسیحی بن گئے. لیکن کمال دیکھے سارا کا کہ فرعون کی ٹکر ہے, ایک گھڑی ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد ایسے کھڑے ہیں جیسے اللہ کے ولی ہوتے. کیوں صحابی بن گئے نا, حضرت موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں, اللہ کے نبی کو جو دیکھ لے اور ہاتھ پہ ایمان لے وہ اسی کا صحابی ہو. اس لیے فرعون نے بڑا زور لگا لیا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرعون نے کہا میں تمہارے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, پھانسیوں پر لٹکا دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ, کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے ایمان. آج تو ذرا ذرا دھکا بھی لگے تو ایمان. پر ہی روزے بھی نہیں رکھے, کوئی چلے شلے بھی نہیں کاٹے, ابھی ایمان لائے ہیں. اور سامنے فرعون دمکا کہتے ہیں کیا بات ہے, کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ کہتے فرعون جو طاقت لگا سکتے ہو لگاؤ, جو کر سکتے ہو کرو, تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ ہماری یہ زندگی ختم کر کے پھانسی دے دو. اب ہمیں اس زندگی کا پتہ لگ گیا یہ فانی زندگی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. اب ہم اسی کی تلاش میں ہیں, جو مرضی ہے کر لو. یہ ہے ایمان. اللہ اکبر. اور ایمان لے آئے. فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم ہونے کا جو مرضی ہے جب ہم ہر گئے اپنے ایمان پہ کھڑے ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ان ظالموں نے نئے نبی کے دلائل کے بعد, معجزات کے بعد, آیات کے بعد بھی اپنے کفر کو نہ چھوڑا, فرعون کی خدائی کو نہ چھوڑا, فساد کو نہ چھوڑا, تو پھر ہم نے ان کو بھی عذاب میں پکڑ لیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آل فرعون, یاد رکھو آل فرعون کا معنی, آل کا معنی صرف اولاد نہیں ہوتی. ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, یہ لوگوں کو بڑا دھوکہ لگتا ہے نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یعنی حضور کی فقط اولاد پہ درود ہے اور کسی پہ نہیں. یہ غلط بات ہے. ایک لفظ ہوتا ہے اہل, ایک لفظ ہوتا ہے آل. آل جو ہے اس میں اولاد بھی آ گئی, ازواج بھی آ گئے, اور ہر کلمے پڑھنے والا بھی قیامت تک آ گیا. یہی تو شان ملی ہے نا کہ جب ہم نے نبی پاک پہ سلام بھیجا تو اللہ پاک نے مہربانی کر کے حضور کی امت کو بھی تو شامل کر دیا نا. جب ہم نماز میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ نے فرمایا آگے بھی پڑھا دو السلام علینا, ہم پر بھی آ گیا. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر بھی سلام آ گیا. اب جناب خدشہ ہوتا تھا کہ اللہ میاں نماز میں بھی نبیوں کا ولیوں کا نام لے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا بدری آگے جلدی سے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے عباد صالحین کا ذکر بھی نماز میں کر دیا, ورنہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, حتیٰ کہ محمد مدنی بھی تیرے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہے. جب ہم پکے عقیدے پہ آ گئے تو اب اللہ نے حکم دیا کہ اب درود بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یاد رکھو کہ آل سے مراد اگر اولاد ہے پھر حضور کی اولاد تو فقط 4 بیٹیاں ہیں، بچے تو فوت ہو گئے. تو پھر نہ آپ کی بیویاں صحابہ سب نکل گئے نعوذ باللہ. نہ، یاد رکھو، اسی لیے قرآن کہتے ہیں ہم نے پکڑا آل فرعون کو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرعون کے 4 5 10 20 50 جو گھر والے تھے ان کو پکڑا، نہ، جب کہت آئی تو سب پہ آئی. اسی طرح جیسے قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور اس کے اتباع جو ہیں وہ روزانہ جہنم پہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ حکم دے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اب آل فرعون کو سب سے بڑے عذاب میں داخل کرو. تو آل فرعون کا کیا مانا؟ بس جو اس کے بیوی بچے، بیوی تو ویسے مسلمان تھی، باقی اولاد نہ، مراد ہے کہ جو فرعون کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو فرعون کی اتباع کرنے والے تھے، وہ سب آل فرعون ہیں. اسی طرح جو میرے مدنی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب میرے مدنی کی آل ہیں. اسی لیے حضور نے فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اللہ کا پیغمبر جو ہے ہر بندے کے اپنی جان سے بھی زیادہ اولا ہے، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں. تو جب امت کی مائیں ہو گئی تو ہم کیا بن گئے بیٹے؟ جب وہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں بنی تو ہم کیا بنیں گے؟ اور نبی کیا بنیں گے؟ روحانی باپ. اسی لیے جب کافروں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے فوت ہو گئے، تو اب تو چند سالوں کی بات ہے، پھر تو نبی کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. جب نسل کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، تو کب تک کوئی یاد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرا مدنی، ہم تیرے دشمنوں کو مقتوع نسل کر دیں گے کہ تیرے دشمنوں کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، لیکن تیرے ذکر کو تو ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے، کیونکہ سب کلمے پڑھنے والے تیری آل ہیں. تیری آل کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ شامل ہے سب کلمے پڑھنے والوں کے لیے. آل کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والا، جو جس کی اتباع کرے اسی کی آل ہے. جیسے فرعون کی اتباع کرنے والے فرعون کی آل ہیں، محمد مدنی کی اتباع کرنے والے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لی. اور ایک بات یاد رکھو، کافر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی قحط تو ہر جگہ آ جاتا ہے، کبھی مسلمان ملکوں میں کبھی کافر ملکوں میں. یہ کیا ہے؟ ایسے ہوتا رہتا ہے. اس بات کو سمجھا کریں، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے جو مسلمان لوگوں کو پڑ جاتا ہے. دیکھو یاد رکھو، بچہ تو کافر کا بھی پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کا بھی پیدا ہوتا ہے. بیماری جو ہے وہ کافر کو بھی آتی ہے، مسلمان کو بھی آتی ہے. شفا جو ہے وہ کافر کو بھی مل جاتی ہے، مسلمان کو بھی مل جاتی ہے. لیکن مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مسلمان ہر بات کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے. بیٹا ملتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کافر کو ملے گا وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، وہ میری بیوی بھی ٹھیک تھی، میں بھی ٹھیک تھا، اور اچھا بچہ ہو گیا ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرے گا. اچھا کوئی بہت زیادہ مذہبی ہوگا تو کہے گا عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے. اچھا یہودی ہوگا تو کہے گا عزیر علیہ السلام نے مہربانی کی ہے. اور آج کا ہمارا ماشاءاللہ 14ویں صدی کا مسلمان ہوگا کہے گا پیر کلندر نے دیا ہے. نہ امام نے نہیں کہتے کلندر بخش، پیر بخش، پینا دتا، حسین بخش، فقیر بخش. اللہ کا تو نام ہی نہیں ہے نا، اللہ نے وہ فرق کیا ہوا ہے. اللہ ان کو حسین بچہ دیتا ہے تو حسین بخش، فقیر نے دیا تو فقیر بخش، پیر نے دیا تو پیر بخش، کلندر نے دیا تو کلندر بخش، یا اور کوئی نہ ملا تو پھر جمعہ خان، سہارا خان، خمیسہ خان.
بس اللہ کی طرف نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتا تو پھانسی لگتی ہے، یہاں گلے میں پھانسی آ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں فرق ہی، اب دیکھیں نا جی، جب موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی اور پھر کہت نے پکڑا، کھلی بات ہے کہ نبی کی نافرمانی تو عذاب آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سنین کا معنی ہوتا ہے قحط پڑ جانا، زمینیں بنجر ہو گئی، بارشیں ختم ہو گئی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھل جو تھے وہ ختم ہو گئے، باغوں کے پھل ختم، پانی نہیں باغ تازے رہے۔ کیوں اللہ فرماتے ہم نے کیوں عذاب بھیجا؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید یہ بدبخت نصیحت پکڑ لیں، شاید ڈر جائیں، شاید توبہ کر لیں تو میں پھر بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو ہمیں جو تکلیفیں آتی ہیں خدا کی طرف سے کوڑا لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے بندہ بن جائے، ٹھیک ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ راضی ہوتا ہے کہ بندے کو میں بخشوں، آئے تو صحیح نا میرے دروازے پہ، نہیں آتا تو پھر ذرا کوڑا برساتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ اپنے بچے کو جو مارتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کو اپنے بچے کو جناب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں مار، سب کہتے ہیں پاگل ہو گیا، جوان بیٹے کو مارا ہے پاگل، دماغ خراب ہو گیا۔ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں اس کو، اس کی ہمدردی میں ماں۔ اللہ کسی پہ عذاب نہیں کرتے، اللہ عذاب بھی بھیجتے ہیں تو یہ بھی بندوں پہ مہربانی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہو جائے، قیامت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس لیے بھوک آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، فاقہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا وہ ملک جو ساری دنیا کو یعنی کھلا سکتا ہے خود بھوکا ہے؟ کیوں؟ اللہ ناراض ہے کہ نام میرا لیتے ہو، قانون کافروں کے بناتے ہو۔ دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا جب تک رب راضی نہیں ہوگا۔ لاکھ زور لگا لو، لاکھ کرائے کے ماہرین منگوا لو، وہ اعداد و شمار کے چکروں میں تمہیں ڈالیں گے، زمین پہ کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ زمین پہ بہتری تب آئے گی جب میرا رب راضی ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لعلہم یذکرون۔ اچھا جی، اب جناب قرآن کہتا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اللہ، اب غور کریں، کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہ سناتا ہے واقعات کہ ہم اپنے اوپر اس کو مرتب کریں، اپنے اوپر اس کو غور کریں کہ کہیں ہم تو ان مصیبتوں میں نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اللہ نے فرمایا کہ قوم فرعون اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی بہتری ہو جاتی، بارشیں آ جاتی، فصل آ جاتے، کہتے ہاذہ، یہ تو ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے پلاننگ بڑی اچھی کی تھی اس لیے گندم زیادہ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا، ہماری بہادری۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، قحط پڑ جاتی ہے، فصل نہیں ہوتے، بھوک آ جاتی ہے، اب کہتے ہیں موسیٰ یہ تیری وجہ سے اور تیرے ساتھ جو کلمے پڑھنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ گئے، جب سے تو آیا نا بھوکے مر گئے۔ آپ بھی غور کریں کہیں ایسا تو نہیں نا کہ جب ہمیں پیسہ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی تمہارا کیا بات کرتے ہیں جناب، اللہ نے مجھے عقل دیا ہے، برین دیا ہے، دماغ دیا ہے، میں نے کام کیا ہے، ایسے تھوڑا کما لیا ہے میں نے۔ قارون بھی یہی کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اے لوگوں میں نے جو دولت حاصل کی ہے یہ تو میرا علم ہے، میرا کمال ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج بھی دیکھو کہ کیا ہم اسی حال میں مبتلا تو نہیں کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے کہتے ہیں یہ جو مولوی ہے نا ساری ان کی وجہ سے، انہوں نے بڑا تماشا بنایا ہوا ہے، یہ لوگوں کو کافر کر رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑے مصیبت جو ہے نا یہی مولوی ہے۔ مولوی اگر یہ مولوی نہ ہوتا نا تو کوئی جھگڑے بھی نہ ہوتے، کوئی فساد نہ ہوتا، کوئی شیعہ سنی نہ ہوتا، کوئی دیوبندی بریلوی نہ ہوتا، کوئی وہابی گلابی نہ ہوتا، کوئی کچھ نہ ہوتا، یہ سارا جھگڑا ان کا ہے۔ یہی کہتے تھے فرعون والے بھی۔
ورنہ یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی مولوی، کوئی آدمی، کوئی عالم کسی کو کافر نہیں بنا سکتا. یاد رکھو بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء جو ہیں ان کی قدر سیکھو. کوئی عالم، کوئی مولوی کسی بھی جماعت کا ہو کافر بناتا نہیں، بتلاتا ہے. بنانا اور بات ہوتی ہے، بتلانا اور بات ہوتی ہے. خدا کے لیے بات کو سمجھا کریں. اب میں آپ سے پوچھوں مثلا ایک آدمی اگر میرے مدنی پاک کی نبوت کا انکار کر دے وہ کیا ہے؟ ہاں جی کافر ہے مسلمان. اچھا قرآن کا انکار کر دے تو اب تو تم کافر بنا رہے ہو، میں تو نہیں بنا رہا، مولوی تو نہیں بنا رہا نا. اب تو تم کہہ رہے ہو کافر، تم کہہ رہے ہو، میں تو نہیں کہہ رہا، میں چپ بیٹھا ہوں. اچھا ایک آدمی کہہ دے کہ خدا ہی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ اچھا ایک آدمی اگر قبر پہ سجدے کو جائز سمجھے وہ کیا ہوگا؟ تو تم بنا رہے ہو، میں بنا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے بتلانا، ایک ہوتا ہے بنانا. علماء بتلاتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کرو گے تو کفر آ جائے گا، قیامت کا انکار کرو گے تو کفر آ جائے گا، اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے گا تو کفر آ جائے گا، معجزات کا انکار کرو گے تو کفر آ جائے گا، صحابہ کی دشمنی کرو گے، اگر تم سیدہ عائشہ کی دشمنی کرو تو بتلاتے ہیں، بناتے نہیں. بنانے اور بتلانے میں فرق ہوتا ہے. تم نے سمجھ لیا وہ بناتے، وہ کون ہے بنانے والے؟ اس لیے جناب فرعون والے کیا کہتے کہ جب تکلیف ہوتی وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام یہ ساری تیری وجہ سے ہے، اور یہ جو ایمان والے تیرے ساتھ مسلمان ہیں ان کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا خبردار، الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون. اللہ نے فرمایا بدبختو یہ ساری مصیبت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تم جاہل ہو، تم نہیں جانتے ہو. نہ کسی کے آنے کی وجہ سے ہے نہ کسی کے نہ آنے کی وجہ سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمہارا کفر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں. اللہ پاک عذاب سے بچائے. اللہ پاک ہر مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے. اگر کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے یا نسوار رکھتا ہے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا میرے بھائی، لیکن کلی کرے، ان بری چیزوں کو چھوڑ دے. کیونکہ حضور نے فرمایا اگر بصل کچا کھایا ہو تو مسجد میں نہ آؤ تاکہ تیرے منہ کی بدبو سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کا نبی تو حلال چیز ہے بصل، بصل حرام تو نہیں ہے وہ، لیکن بدبو ہے اور یہ حرام بھی ہو بدبو بھی ہو، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ایک آدمی مغرب کی نماز اکیلا پڑھ رہا ہے، 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی، سیدھا صاف کرے اور کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، سیدھا صاف کر لے بس. اگر حرم شریف میں ایک نیکی پر 1 لاکھ ملتا ہے تو گناہ جو ہے گناہ 1 کا 1 لکھا جاتا ہے، وہ 1,00,000 نہیں لکھا جاتا. لیکن اللہ کے حرم میں 1 بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. دیکھو نا جی، اب اگر آپ کسی دکاندار کے گھر سے چوری کریں تو پرچہ تو وہی چوری کا ہی ہوگا، لیکن اگر بادشاہ کے گھر چوری کریں تو پھر اگلے سیدھا کر دیں گے، اچھی طرح سے چمڑی پھیر لیں گے. تو یہ بھی تو پھر کعبۃ اللہ کا گناہ ہے، وہ 1 بھی بڑا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، ہاں یہ کتابوں میں آیا ہے کہ وہ حضرت کے لیے حسب ضرورت اونچا ہو جاتا تھا تاکہ کعبے کے پتھر لگا سکے. کون مشکل بات کیا ہے؟ پتھر کپڑے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہیں بھاگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دور سے آتے دیکھتے پہاڑ احد کو، پتھر نہیں فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پتھر بھی محبت کرتے تھے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں کیا تعلق ہے؟ دونوں بھائی ہیں. ایک شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو جانا تو جہنم کی طرف.
یہ حدیث میں ہے نا کہ صحابہ نے کہا کہ جب ہر چیز اللہ نے لکھی ہے تو ہم تو چھوڑ دیں عمل. حضور نے فرمایا نہیں، کل میسر لما خلق لہ، جو آدمی جو عمل کر رہا ہے تو سمجھو یہی اللہ نے اس کا لکھا ہے، بہتری لکھی ہے یا شر لکھا ہے. اگر وہ شر لکھے پہ مطمئن ہو تو جانے تو جہنم میں، ہمیں کیا ہے پھر؟ ہمارے ذمہ تو کہنا ہے، ہمارے ذمہ تو دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے. نہیں مانتا نہ مانے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ایک مولوی کی بات کون سنتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے بھائی کا نام مجھے تو نہیں پتا کون سے بھائی. حضرت عمر کی کتنی بیویاں تھیں مجھے نہیں پتا، کتاب دیکھ لیں صحابہ کی. کتاب جو ہے اس کا نام تفسیر ابن کثیر ہے، پاکستان میں مل سکتی ہے. زمزم پینے سے پیاس نہیں بجھتی، یعنی محبت ہے بس، ورنہ پیاس کیوں نہیں بجھتی؟ یہ تو پیاس بھی بجھ جاتا ہے اور بھوک کو بھی مٹاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، یعنی صرف بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ بھوک کا بھی علاج ہے، پیاس کا بھی علاج ہے. جادو سے ہاں جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ شیاطین سحرہ سے بچائے. بس ایک بات یاد رکھو کہ جتنے میں نے کہا تھا نا کالے علم ہے، سفلی علم ہے، گندے علم ہے، ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یوں سمجھو کہ ایک مٹکا ہو دودھ کا بھرا ہوا، اس میں 50 کلو دودھ ہے، اگر اس میں آپ 1 اونس پیشاب ڈال دیں حلال رہے گا حرام؟ تو اب دیکھیں کہ 1 اونس نے اثر کر لیا 1 من پہ. اسی لیے شیطانی کام زیادہ جلدی اثر کرتا ہے. یہ جادو ہے، ٹونے ہیں، سفلی منتر جنتر کنتر، یہ سب حرام ہے، بس ان سے بچا کرو. یہ جیسے اثر کرتے ہیں نا اسی طرح ایمان بھی اسی طرح جلدی تباہ ہو جاتا ہے. مجھے اگر کسی کافر ملک میں رہنے کی اجازت ملے تو دین کی نیت سے جاؤ. اور ملک اجازت نہیں دیتا اور وہ ملک تمہیں اجازت دے رہا ہے تو تم اس نیت سے جاؤ کہ میں وہاں جا کر بھی اللہ کے دین کا کام کروں گا. یہ نہیں کہ میں اپنا دین بھی چھوڑ دوں گا، وہاں جاؤں گا نماز روزہ حج اب بڑے لوگ کام کریں، بلکہ کافر ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی اتنا کام کریں کہ ہم ان کا 10واں حصہ بھی نہیں کر رہے. اتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. اگر کسی آدمی پہ بکری دم کی پڑ جائے اور طاقت نہ ہو تو جب اللہ طاقت دے دیتے تو جلدی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ روزے رکھ لے 10. پینٹ اور شرٹ پہننا جو ہے یہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو جو چیز انسان کے سطر کو نہ چھپائے. اب دیکھیں نا جی، اگر آپ نے چھوٹا شرٹ پہنا ہوا ہے اور نیچے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے تو بدن چھپ تو نہیں رہا، ہر چیز الگ الگ نظر آ رہی ہے. اور دوسرا تشابہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ. وہ اب علماء کہتے ہیں کہ اب دنیا میں اتنا مسلمان پہنتے ہیں کہ اب تشابہ ختم ہو گیا ہے، وہ گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی کافروں کا لباس کافروں کا ہے اور مسلمانوں کا لباس مسلمانوں کا ہے. کوئی مجبوری ہے، نوکری ووکری ہے، پہن لیا کرو، آگے پیچھے اپنا اسلام والا لباس پہنو. اگر کوئی آدمی ہدیہ پیش کرے تو اس کو قبول نہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. ہدیہ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے. کہتے ہیں جی تمباکو کا پودا جو ہے فرعون کے حمام میں پیدا ہوا، یہ تو کاشتکاروں سے پوچھو جنہوں نے لگایا ہوگا وہاں، مجھے کیا پتا. میرے بچوں نے عمرہ کیا ہے، میں نے بال نہیں کاٹے. اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، اگر بالغ ہیں اور بال نہیں کاٹے تو بال بھی کاٹیں اور دم بھی ادا کریں. ہم پاکستان سے آئے ہیں، جہاز میں چونکہ انتظام نہیں تھا احرام باندھنے کا
ہم نے جدے سے باندھا تو جہاں سے چلے ہو وہاں تو انتظام تھا نا، ایئرپورٹ سے باندھ کے آتے نا آپ۔ اور پھر ایک کس نے کہا ہے آپ کو کہ جہاز میں بندوبست نہیں تھا؟ جہاز میں حمام ہے، وضو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، کون کہتے ہیں کہ انتظام نہیں ہے؟ بہرحال عمرہ تنعیم سے کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں۔ اگر میرے والدین ہیں ان کے لیے میں عمرہ کروں تو بالکل جائز ہے، اور رشتے دار ہیں اگر وصیت کی ہے، کہا ہے، نہیں کہا اپنے لیے کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ حجر اسود کو دور سے ہاتھ کا اشارہ کریں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں مل جائے، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ دہی کا پیالہ ہو تو اس کو ہلانا نہیں چاہیے، کسی جاہل نے کہا کہ تو لسی بنائے تو کیسے بنائیں گے؟ بندے کو ہلانا جائز ہے تو دہی کو ہلانا حرام ہے، کوئی عقل کرو۔ انگوٹھا چومنا جو ہے بعض علماء دین نے جائز لکھا ہے، کسی عالم دین نے جائز نہیں لکھا، بدعتی علماء نے لکھا ہوگا۔ اور آدم کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ آسمانوں کی بات ہے، آپ زمین پہ رہتے ہیں، جب آسمان پہ جانا تو چوم لینا انگوٹھے، فرشتے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اگر ایک مرد کی 2 بیویاں ہیں اور کمرہ صرف ایک ہے، دونوں بیویوں کے ساتھ اکٹھا رہ سکتا ہے، لیکن فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ وہ مل رہا ہے تو ایسے حال میں دوسری بیوی کو ساتھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کے طبیعت پہ اثر نہ ہو، اس کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ شادیاں 2 کرتے ہو، کمرہ ایک ہے، تو کسی حکیم نے بتایا تھا تو نہیں، کس حکیم نے آپ کو نسخہ دیا کہ ہمارے پاس کمرہ تو ایک ہے، شادیاں 2 کر لو؟ تو اب ایسا کیا کرو نا کہ بھائی اونٹ خیمے کے اندر اور بدو باہر۔ بعض لوگ میقات سے جب احرام باندھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، اگر موقع ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو نہ پڑھیں، بغیر 2 رکعت کے بھی نیت کر لیں۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے آیا اور اس کی نیت تھی کہ میرا رشتہ دار یا دوست جدے میں ہے، میں جدے جاؤں گا دوست کے پاس، پھر وہاں سے دیکھا جائے گا مکے، تو پھر دم نہیں پڑتی۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آ رہے اور 1 گھنٹے کے لیے اتنا بڑا ثواب اپنا ضائع کر رہے ہو، عمرے کا کوئی عقل مندی ہے؟ بلغ الاولیٰ بکمالہ، یہ پڑھنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرک نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ میدان عرفات جو ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا، اسی کی طرف حدیث مبارک میں اشارہ ہے۔ عرفات کو تو بعض علماء نے کہا کہ ایک جیسے خیمے ہیں، ایک جیسے، یعنی گویا میدان حشر کا ایک منظر ہے، یہ نہیں کہ وہاں میدان حشر ہوگا۔ میدان حشر جو ہے شام ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے قبر مبارک سے اٹھوں گا، پھر میں باب البقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ جب مکے والے آ جائیں گے تو ان کو اپنے داہنے ہاتھ پہ، مدینے والوں کو اپنے بائیں ہاتھ پہ لے کے پھر اسوقہم الی المحشر، پھر میں میدان حشر کی طرف شام کو جاؤں گا۔ تو میدان حشر جو ہے وہ بیت المقدس کی ہے، یہ عرفات کا میدان نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم علمہ وطن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ ہمارے صبر کو آسان فرما, اپنی رحمت اور اپنے دین کے لیے صبر کی توفیق عطا فرما, سارے اسباب خود آسان فرما دے. یا الہ العالمین انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, اللہم یسر امورنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. انشاءاللہ میں ایک ہفتے کے لیے لندن جاؤں گا. ختم نبوت کی موتمر ہے, تو پھر آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ, اور ہم بھی دعاؤں میں یاد رکھیں أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن